السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، خبریں مل رہی ہیں جناب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ کون ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس پر اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب ایک بڑی کھڑکتی ہوئی خبر آئی ہے جس نے عاطف ٹلیاں کھڑکا دی ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکی ناظم الامور نے ملاقات کی ہے مسلم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب سے، اور پھر اس سے بھی زیادہ جو ٹلیاں کھڑکی ہیں وہ اس بات پہ کھڑکی ہیں کہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی ایک ملاقات کی، اور دونوں ملاقاتیں انہوں نے الگ الگ کی ہیں۔ یہ ملاقات کیا اثرات لائے گی، جو ڈی جی آئی سی والا معاملہ طے ہوا ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ایسے ہی تمام ایکسکلوزیو خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کافی دنوں سے ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے پر کافی ساری چہمگوئیاں اور تھیں، ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی تھی۔ پہلے آئی ایس پی آر نے اناؤنس کر دیا 6 اکتوبر کو کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہوں گے، جو کور کمانڈر کراچی ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر کور کمانڈرز کے اور پرنسپل سٹاف آفیسرز کے تبادلوں کے بھی جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کیا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک عجیب و غریب معاملہ ہو گیا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ اس چیز کو مائنڈ کر لیا کہ جناب نوٹیفیکیشن ان کی طرف سے نہیں آیا۔ پھر پتہ چلا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر 3-4 دن سارے اس معاملے میں گزر گئے۔ اب پھر ہم نے دیکھا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن جو دوسری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا گیا کہ آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ نے پرسوں رات جا کر پرائم منسٹر سے ملاقات کی۔ سارے معاملے پہ کچھ لوگ کہتے ہیں 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ بہرحال اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ آرمی چیف نے خود جا کر پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی عزت کا خیال کیا، اور اس چیز پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جی ہم جو کہ اناؤنس کر چکے ہیں تو لہٰذا آپ نوٹیفیکیشن جاری کر ہی دیں۔ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے پرزور اصرار کو پر جو ہے وہ اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایک سمری اور بھجوا دیتے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو 3 نام بھجوا دیتے ہیں، اور پھر ان 3 ناموں میں سے آپ کسی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ پھر کل سارا دن اسی طرح کی خبریں چلتی رہی کہ جناب سمری کا انتظار ہو رہا ہے، پھر پتہ چلا سمری وزارت دفاع پہنچ گئی، پھر پتہ چلا کہ اسمبلی جناب پرائم منسٹر آفس پہنچ گئی، اور پھر پتہ چلا کہ اس اسمبلی میں 3 لیفٹیننٹ جنرلز کے نام ہیں۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جن کا پہلے بھی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا تھا، پھر اس کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ثاقب اور پھر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے نام سامنے آئے، اور پتہ چلا کہ یہ نام سامنے آیا، اور اس چیز کی تصدیق پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع نے کی۔ اس کے بعد سے پھر یہی جب بھی کسی حکومتی شخصیت سے بات کی جاتی تھی تو وہ یہی کہتا تھا کہ جی بس ہو گیا ہے، بس ابھی کسی بھی وقت آ جائے گا، آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا۔ ایون آج بھی جب جو ہے وہ بات کی گئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پرائم منسٹر صاحب نے بلایا، غیر متوقع طور پہ یہ اجلاس بلایا گیا تھا کیونکہ وہ عموماً پارلیمانی پارٹی کو لفٹ شفٹ ذرا کم ہی کراتے ہوتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جی وہ اعتماد میں لیں گے اس معاملے پر اپنی پارلیمانی پارٹی کو۔ لیکن جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس شروع ہوا تو اس سے پہلے ایک تو کام یہ کیا گیا کہ جتنے اراکین اسمبلی اس میں شریک تھے، وزراء شریک تھے، ان تمام کے موبائل فونز جو نہیں باہر رکھوا لیے گئے تاکہ اندر سے کوئی خبر لیک نہ ہو سکے۔ اس کے بعد پھر جب وہ اجلاس ختم ہوا اور اس کے بعد جس قسم کی گفتگو سامنے آئی، مثلاً فواد چوہدری صاحب نے جو آفیشیل سپوکس مین ہے حکومت پاکستان کے، چونکہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ بڑی معنی خیز تھی۔ اس میں انہوں نے پہلے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ اجلاس بلایا تھا وہ تو افغانستان کی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے بلایا تھا، اور اس میں یہ ان کی کنسرنز اور یہ ان کے توضیحات ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کو مہنگائی کی بڑی فکر ہے، اور مہنگائی پہ بڑی بات ہو رہی ہے، مہنگائی کی وجوہات پہ بات کی گئی، اور ہم بھی سچی بات ہے حیران ہوئے پرائم منسٹر صاحب مہنگائی پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں، تو بندہ تو کہتے ہیں نا کہ شاید سورج مغرب سے نکل آیا۔ بہرحال پھر انہوں نے یہ ساری باتیں کی، پھر ان کا جی وہ 12 ربیع الاول کو منانے کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا، تو ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یار پہلے تو کبھی 12 ربیع الاول پر کبھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پرائم منسٹر صاحب نے نہیں بلایا۔ خیر بعد میں جب آخری پوائنٹ کے طور پر انہوں نے
ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ جناب یہ طے پا چکا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا. اب جناب وہ پروسیس جاری ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا پروسیس ہے جو جاری ہے. پھر پتہ چلا جناب پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایسا بھی کو مطالبہ کر دیا کہ نہیں وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے جو ہے وہ تینوں جن کے نام سمری میں آئے ہیں ان کے انٹرویوز کریں گے اور اس پر بھی پھر ٹویٹر پر ٹرینڈ چلنے شروع ہو گیا کہ انٹرویو کے سوالات. بہرحال یہ بڑی نامناسب قسم کی حرکت ہے. اس قسم کی حرکت نہیں کی جانی چاہیے کیونکہ یہ بہرحال بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے. تو اس وقت ہم اس خبر کی طرف پھر آ جاتے ہیں جناب جس کا آپ سب کو انتظار ہے, ہمیں بھی انتظار تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے. تو ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہے, ان کا تبادلہ بطور کور کمانڈر پشاور ہو چکا ہے. ابھی وہی کنٹینیو کریں گے اور وہ کب تک کنٹینیو کریں گے؟ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ 25 نومبر تک کنٹینیو کرے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چارج لیں گے. وہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا اس حوالے سے ابھی ہمیں کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ آیا کہ وہ طے ہو گیا ہے کہ وہ کون ہوگا, یا کہ وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ پی ایم صاحب بعد میں تیار کریں گے یا انٹرویو کر کے طے کریں گے. یہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا جس کو حکومت کی طرف سے اس قدر بڑھاوا دیا گیا. دوسری طرف ناظرین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکی ناظم الامور جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے. اب اگر وہ ان کی ملاقات ہوتی شہباز شریف صاحب سے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اس وجہ سے وہ ان سے ملی ہیں اور وہ ایک بڑی پارٹی کے صدر بھی ہیں. لیکن مریم صاحبہ نہ تو اپوزیشن لیڈر ہیں بلکہ وہ تو ایم این اے بھی نہیں ہیں اور پارٹی کے بھی ان کے پاس کوئی صدر یا سیکرٹری جنرل کی طرح کا کوئی بڑا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے, وہ نائب صدر ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے ان سے بھی ایک الگ ملاقات کی. یہ ملاقات جو ہے اسے بڑی ٹلیاں کھڑک رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ پاکستان میں چونکہ امریکی سفیر نہیں پائے جاتے اور یہ ناظم الامور جو خاتون ہیں یہی معاملات کو چلاتی ہیں, تو ان سے ایک محفل میں مبینہ طور پہ یہ پوچھا گیا کہ آپ سے چند قدم کے فاصلے پر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے تو آپ ان سے نہیں ملتی کبھی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ مبینہ طور پہ یہ تھا کہ جی ہم نے جن سے ملنا ہوتا ہے ہم ان سے مل لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک خاصی جسے کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ وہ امریکی جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں وہ پرائم منسٹر صاحب سے ابھی انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی. اب پتہ نہیں وہ خواہش ظاہر کیوں نہیں کی, اس کی وجہ تو کوئی بھی ہوگی. بہرحال ان کا جو ہے اپوزیشن کے دو رہنماؤں سے وہ بھی مسلم لیگ نون کے اور پھر مریم صاحبہ سے ملنا جو ہے اس نے ہر طرف خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں. اور پرائم منسٹر آفس کی طرف سے جو ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ ہے اس کو بہت زیادہ لیٹ کیا گیا. یہ جتنا لیٹ ہوا حکومت ہی کی طرف سے ہوا کیونکہ جی ایچ کیو کی طرف سے آئی ایس پی آر نے تو پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی تھی 6 اکتوبر کو, لیکن پی ایم صاحب نے جناب وہ اس کو نہیں مانا اور پھر ان کو مختلف قسم کی باتیں آ رہی, افواہیں اٹھتی رہیں. اور پھر بہرحال ہمیں ایک چیز جو سب کو نظر آئی, آپ کو بھی نظر آئی, ہمیں بھی نظر آئی کہ ان کو بہت زیادہ اسپیس دی گئی, فیس سیونگ دی گئی, ان کی رسپیکٹ کا خیال کیا گیا, پرائم منسٹر آفس کی رسپیکٹ کا خیال کیا گیا. ان کا مطالبہ جو تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے سمری بھیجیں اور میں فیصلہ کروں گا اور میں ربڑ اسٹیمپ نہیں ہوں. اس قسم کی باتیں عامر ڈوگر نے بھی کی جو ان کے چیف ہے, پھر بعد میں ان کو شو کاز نوٹس بھی دیا پارٹی نے. بہرحال یہ باتیں باہر نکل آئیں جو کچھ پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کے اجلاس میں کل بات کی تھی اور آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو اس میں بھی. جو بھی اسپیس دی گئی وہاں سے دی گئی, ادھر سے کوئی اسپیس نہیں دی گئی اور معاملے کو غیر ضروری طوالت کا شکار کیا گیا. اور اس وقت بھی اس کو طوالت کا ہی شکار کیا گیا ہے کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب مبینہ طور پہ 25 نومبر تک جنرل فیض حمید کنٹینیو کریں گے, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اب یہ سارا معاملہ یہاں پہ یہ کہ اس ایک تبادلے کی وجہ سے وہ پوری جو ہے وہ باقی تمام تبادلے جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کی جگہ پہ جانا ہے, کسی نے ان کی جگہ پہ آنا ہے, تو وہ پھر سارا معاملہ جو ہے فی الحال ڈسٹرب ہوا ہے. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی معاملہ طے پائے گا جس طرح حکومت کہتی ہے تو وہ اتنی سادہ بات بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ کلوز سمجھے جاتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ. ان سے جب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد سوالات کیے صحافیوں نے تو انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا اور وہ فارن پالیسی کی بات کی. جو اجلاس تو افغانستان کے معاملے پہ تھا, دیگر فارن پالیسی کے معاملے پہ تھا, اور اس سوال کو انہوں نے اوائڈ کیا ڈی جی آئی ایس والے معاملے کو. اور پھر جب شیخ رشید احمد صاحب سے بات کی گئی تو ایک تو شیخ رشید صاحب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں, نظر آ رہا تھا کہ وہ سب گھبرائے ہوئے ہیں بلکہ باقاعدہ طور پہ بوکھلائے ہوئے ہیں اور وہ صحافیوں سے اس سے کہتے لڑنے کو تیار تھے. اور جو بات انہوں نے کی وہ بھی بس گول مول سے کی کہ کوئی بھی سائڈ ناراض نہ ہو کہ دیکھیں پرائم منسٹر کے سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے اور فوج کے سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے, ان کے اپنے طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال اس قسم کی باتیں کی اور پھر جب صحافیوں نے ان سے سوال کیے تو انہوں نے برا بھی منایا ہوا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, اس قسم کی انہوں نے بات کی. یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. لگتا ہے کہ جناب ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے وقت نکل گیا ہے کیونکہ جب
سیم پیج والی چیز پہ جب دراڑ آ جاتی ہے تو دراڑیں جو ہیں وہ دوبارہ نہیں بھرا کرتی، وہ لکیر بہرحال پھر بھی باقی رہ جاتی ہے۔ اور ہم نے اس پوری سٹوری میں یہ ایک چیز نوٹ کی، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جتنی جو ہے وہ ذرائع سے خبریں آتی رہی ہیں یا آفیشیل ورژن آتا رہا، وہ حکومت ہی کی طرف سے آتا رہا، آئی ایس پی آر کی طرف سے یا جی ایچ کیو کی طرف سے کوئی ورژن یا مکمل طور پر وہاں پر خاموشی ہے، کوئی اس معاملے پہ بات نہیں کر رہا۔ اور پروگرام کے اینڈ پر آپ کو ایک فقرہ کوٹ کر دوں، ایک پرانے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات کہی تھی، ایک فقرہ کہا تھا جو بہت مشہور ہوا تھا، اور ان کا یہ فقرہ تھا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔